نوشین جلدی جلدی کچن کے کام ختم کر رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، جیسے اس کے بالوں کو کسی نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ نوشین نے ایک دم سے مڑ کے دیکھا اور پیچھے شلف کے ساتھ لگ گئی۔ دلاور سامنے کھڑا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے بھاگ کے باہر جانے لگی۔ دلاور نے اس کا بازو پکڑ کے کھینچا تو وہ سیدھا دلاور کے سینے سے آ لگی۔ اس کے پاس سے آتی ہوئی سگریٹ کی بدبو سے نوشین کا دل بیزار ہونے لگا۔ مجھے جانے دے دلاور بھائی، وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ کتنی دفعہ کہا ہے بھائی مت بولا کرو۔ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں کے قریب لے گیا۔ نوشین نے فوراً سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتے ہوئے کچن سے باہر چلی گئی۔ اپنے کمرے میں آتے ہی اس نے جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور دروازے کے ساتھ ٹیک لگاتی اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے نیچے بیٹھ گئی۔ دلاور دروازے پہ دستک دینے لگا۔ دروازہ کھولو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ نوشین، اگر دروازہ نہیں کھولو گی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے دروازے پہ دستک دی۔ بھائی آپ اتنی رات کو نوشین کے کمرے کے سامنے کیا کر رہے ہیں؟ پیچھے سے نشا کی آواز آئی۔ نوشین نے سکھ کا سانس لیا۔ نشا آ گئی تھی، ورنہ اتنی آسانی سے وہ اس کی جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ نشا کو دیکھتے ہی دلاور وہاں سے اپنے کمرے میں گیا، مگر رات بھر نوشین دروازے کی طرف ہی دیکھتی رہی۔ وہ سونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ کبھی بھی دروازہ کھول کے اندر آ جاتا ہے، کیونکہ چابیاں اس کے پاس ہی موجود تھی۔ صبح تک اس کی آنکھیں بالکل لال سرخ ہو گئیں۔ ممانی جان نے دروازے پہ دستک دی اور کہنے لگیں، مہارانی ابھی تک سو رہی ہو؟ جلدی سے اٹھو، ناشتہ بنانا ہے تم نے۔ وہ جلدی سے تیار ہو کے باہر آئی۔ نیند کی وجہ سے اپنی آنکھوں کے سامنے ہر چیز گھوم رہی تھی۔ وہ بمشکل کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ اچانک اس کے ہاتھ سے دودھ والی دیگچی گری اور سارا دودھ کچن میں گر گیا۔ اسی لمحے ممانی جان کچن میں آئی۔ آئے ہائے منحوس ماری، اتنا زیادہ نقصان کر دیا۔ انہوں نے غصے میں نوشین کے منہ پہ تماچا رسید کیا۔ نوشین اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے ممانی جان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ تیرے باپ کا نہیں ہے جو اتنا زیادہ نقصان کر دیا ہے؟ اب یہ صاف کرو۔ ممانی جان خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ صاف کر رہی تھی جب ممانی جان نے اس کے بالوں سے پکڑ لیا اور اسے بہت بری طرح سے مارا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سے نہ جانے کتنی دیر تک آنسو بہتے رہے۔ سب کے سامنے ناشتہ لگاتے ہوئے اس کے ابھی تک بھی ہاتھ کپکپا رہے تھے۔ ممانی کی مار کی وجہ سے اس کی گال پہ نشان بنا ہوا تھا۔ مجیب صاحب اس کی پیشانی پہ بنا ہوا نشان دیکھ کے کہنے لگے، نوشین بیٹا، یہ تمہاری پیشانی پہ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ماموں جان، وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے بولی۔ مما نے مارا ہے، فوراً سے نشا بولی۔ اسوا بیگم نے خونخوار نگاہوں سے اپنی بیٹی کو گھورا۔ تمہیں زیادہ اس کی چمچی بننے کی ضرورت نہیں، اس نے کتنا نقصان کر دیا، اس چیز کا تمہیں احساس ہے؟ لیکن بیگم، اتنا زیادہ بچی کو مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ بیٹا بیٹھ جاؤ ہمارے ساتھ، ناشتہ کر لو۔ بعد میں کر لے گی ناشتہ، ابھی اس کا ناشتہ کرنا ضروری ہے۔ ابھی ہم سب تو کر لیں، اس نے تو گھر پہ ہی سارا دن ہونا ہے۔ جی ماموں جان، میں بعد میں کر لوں گی۔ یہ کہہ کے وہ کچن میں آ گئی۔ اپنے ہاتھ منہ پہ رکھ کے بیسن کے سامنے کھڑی بہت بری طرح سے رونے لگی۔ آنکھیں بند کرتی تو سامنے ماں کا چہرہ آنے لگ جاتا۔ میں نہیں برداشت کر سکتی اتنے ظلم، جلدی چائے لے کے باہر آؤ۔ باہر سے ممانی جان کی آواز آئی تو اس نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور ان کے پاس لا کے چائے رکھی۔ وہ ابھی تک اپنے وجود پہ دلاور کی نگاہیں محسوس کر سکتی تھی۔ کاش مجھ میں اتنی ہمت ہوتی کہ میں اپنے ماموں جان کو بتا پاتی دلاور اسے کن نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ سارا دن اس کا کاموں میں گزر جاتا۔ رات کو جب تھکی ہاری وہ کمرے میں آتی تو فوراً سے اس پہ نیند غالب آ جاتی، مگر دلاور کے درد سے وہ کبھی سو نہیں پاتی۔ آج بھی نہ جانے کیوں اس کا دل اتنا بے چین ہونے لگا۔ سارے کام ختم کرنے کے بعد وہ سیڑھیوں کے پاس آئی، وہیں پہ بیٹھ گئی۔
پھر ایک ایک سیڑھی چڑھتی چھت پہ آ گئی۔ وہ چاند کو دیکھنے لگی۔ جنگلوں پہ اس نے ٹہنیاں ٹکائی ہوئی تھی۔ دلاور جیسے ہی چھت پہ آیا، اسے کھڑا ہوا دیکھ کے بے ساختہ ہی لبوں پہ کمینگی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اچانک پیچھے سے اسے بازوؤں کے حصار میں لیا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ جیسے ہی اس کے کان میں سرگوشی کی، نوشین نے ایک دم سے اسے خود سے دور دھکا دیا اور جلدی سے وہاں سے بھاگنے لگی۔ دلاور نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ کہاں بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو؟ دلاور بھائی چھوڑے مجھے، کتنی دفعہ بولا ہے مجھے یوں بھائی مت بولا کرو۔ یہ کہہ کے دلاور نے اسے کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔ دلاور چھوڑو میری کلائی۔ وہ اپنی کلائی کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے ہاتھ میں موجود چوڑیاں ٹوٹ کے نیچے گرنے لگیں۔ کتنی حسین ہو تم، کبھی کچھ لمحے میرے ساتھ بھی گزارو نا۔ وہ مزید اس کے قریب ہونے لگا۔ اچانک اس نے پورے زور سے دلاور کو دھکا دیا۔ وہ پیچھے جا گرا۔ جلدی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ آخری سیڑھی پہ گری، مگر فوراً سے اٹھی، اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے کمرے کی طرف جانے لگی۔ سامنے سے آتی ہوئی نشا سے اس کی ٹکر ہو گئی۔ کیا ہو گیا ہے نوشین؟ ایسے بھاگتی ہوئی کہاں جا رہی ہو؟ نوشین نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، جلدی سے کمرے میں آ گئی، ساری کنڈیاں لگانے لگی۔ کنڈیاں لگانے کے بعد وہ آ کے کمبل میں دبک گئی، اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اپنی ہچکیاں روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا دل بند ہوئے جا رہا تھا۔ رات بھر وہ روتی رہی، کتنے دنوں سے وہ سو نہیں پائی تھی۔ اگلی صبح اسے ہلکا ہلکا بخار محسوس ہو رہا تھا۔ اس میں کام کرنے کی ہمت نہیں تھی، مگر ممانی جان نے بولا تھا کام نہیں کرو گی تو بہت برا پیش آؤں گی تمہارے ساتھ۔ سارا دن کام کرنے کے بعد رات جیسے ہی وہ بستر پہ آئی تو وہیں پہ سو گئی۔ اس نے دروازہ بھی بند نہیں کیا تھا۔ دلاور نے جب آدھی رات کو اس کے کمرے کا کھلا ہوا دروازہ دیکھا، اس کے کمرے میں آ گیا۔ واہ، آج تو مجھے محنت بھی نہیں کرنی پڑی اور یہ لڑکی تو مجھے میسر آ گئی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کی گال پہ ہاتھ پھیرا تو وہ جو گہری نیند سو رہی تھی، کسی کا لمس محسوس کر کے فوراً سے اٹھی۔ وہ کھینچ کے اسے اپنے سینے سے لگاتا اس کے گرد بازو حائل کر گیا۔ آج مجھ سے کہاں بھاگو گی؟ کتنی دفعہ بولا ہے میرے پاس رہا کرو، میرے قریب رہا کرو، مگر ہمیشہ مجھ سے دور بھاگتی ہو۔ آج نہیں جانے دوں گا۔ وہ اسے اپنے قریب کرتا رہا، اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا کہ وہ چیخ نہ سکے۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ماموں جان خونخوار نگاہوں سے اپنی بھانجی اور بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ بابا جان، وہ جلدی سے اس سے الگ ہوا۔ بابا جان، اس نے مجھے بلایا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں ماموں جان، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، مگر وہ اس کے منہ پہ تماچا رسید کر چکے تھے۔ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو۔ اور دلاور، میں تم سے ایسی امید نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی تو ماں بھی ایسی ہی تھی، اس نے بھی ہماری ناک کٹوائی تھی، اب یہ بھی ایسے ہی کرے گی۔ میں تو نہیں سمجھتا تھا تم اپنی ماں جیسی ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر چلے گئے۔ دلاور نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، آنکھ کا کونا دباتے ہوئے باہر چلا گیا۔ صبح وہ ناشتہ دے رہی تھی جب ماموں جان کہنے لگے کل جمعہ ہے اور کل دلاور اور نوشین کا نکاح ہے۔ یہ سن کے ممانی جان کو پتنگے لگ گئے۔ اسوا بیگم کہنے لگی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس منحوس کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کروا دوں؟ کبھی نہیں، اس کے ساتھ تو بالکل نہیں کرواؤں گی۔ میں نے اپنی بھانجی رانیہ کے ساتھ اس کی شادی کروانی ہے، یہاں پہ رانی بن کے وہ رہے گی، اس کے ساتھ نہیں کروں گی۔ مگر ماموں جان کہنے لگے، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اس کی شادی دلاور سے ہی ہوگی، کیونکہ مجھے ان دونوں پہ یقین ہی نہیں کہ انہوں نے کیا گل کھلائے ہیں تنہائی میں۔ یہ کہتے ہوئے ماموں جان اٹھ کے چلے گئے۔ دلاور بھی چلا گیا۔ نشا اسے دیکھتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اب وہ ممانی جان کے پاس اکیلی تھی، جو کب سے قہر برساتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک دم سے آ کے اس کے بالوں سے پکڑ لیا۔ میرے بیٹے کے ساتھ گل کھلاتی رہی ہو، بتاؤ مجھے،
میرے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہی ہو؟ منحوس عورت، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ اس کے بالوں سے پکڑ کے اسے کمرے میں پھینکا۔ نہ جانے کتنے تھپڑ اس کے منہ پہ مارے۔ اس کی سفید رنگت بالکل لال ہو گئی۔ وہ روتی رہی۔ بی جان، آپ کیوں ضد کر رہی ہیں؟ وقت آنے پہ میں شادی کر لوں گا جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ جب وہ ملے گی بی جان، میں اس سے شادی کر لوں گا۔ ابھی پلیز آپ ضد مت کریں، ابھی مجھے امریکہ جانا ہے۔ تامل ان کے گھٹنوں پہ سر رکھے اپنی آنکھیں بند کرتا ہوا بولا، تامل، اب میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں ہے میں تمہارے کام کروں، گھر سنبھالوں۔ اس بڑے سے گھر کو سنبھالنے کے لیے اب میں چاہتی ہوں کہ تمہاری بیوی آ جائے۔ تامل نے مسکراتے ہوئے بی جان کو دیکھا۔ آنکھیں بند کی تو وہ حسین چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ اس کا نام کیا ہے؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ کچھ بھی نہیں جانتا۔ بی جان کو اس کا نام تک نہیں بتانا چاہتا تھا۔ بی جان نے، آپ کو پتہ ہے وہ بہت خوبصورت ہے، بہت پیاری ہے، مکمل طور پہ پاکیزہ لڑکی ہے۔ بی جان، جب میں نے اسے پہلی دفعہ دیکھا تھا میں تبھی اس پہ فدا ہو گیا تھا۔ بی جان کہنے لگی، بس میں دعا کرتی ہوں وہ لڑکی تجھے مل جائے اور تم اسے جلدی شادی کر لو۔ بی جان نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ خاموش ہو گیا۔ اب بس بی جان، مجھے اجازت دے دیں جانے کی۔ اگر وہ لڑکی نہ بھی ملی تو واپس آ کے میں آپ کی مرضی کی لڑکی سے شادی کر لوں گا۔ جس سے بولیں گی میں اس سے شادی کر لوں گا۔ پھر وعدہ کرو جب تم واپس آؤ گے تو میری مرضی کی لڑکی سے شادی کر لو گے۔ اس نے بی جان سے وعدہ کیا، مگر قسمت اسے کسے ملوانے والی تھی وہ یہ نہیں جانتا تھا۔ وہ دلاور کے پہلو میں بیٹھی اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹک رہی تھی۔ مولوی صاحب اسے نکاح کے لیے پوچھ رہا تھا۔ دلاور جیسا انسان اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا، یہ سوچ سوچ کے اس کا دل بند ہونے لگا۔ کیا ساری زندگی اسے اس گھر میں یوں ہی ممانی کے ظلم برداشت کرنے پڑیں گے؟ دلاور کا یہ رویہ برداشت کرنا پڑے گا؟ ان کا صرف نکاح ہو رہا تھا، شادی بہت دھوم دھام سے کرنی تھی۔ نکاح کے بعد سب مہمان چلے گئے تو وہ اپنے کمرے میں آ کے آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ چھوٹا سا کمرہ، آج اس کمرے میں اس کا دم گھٹنے لگا، لیکن ڈر کچھ کم ہو گیا تھا۔ کبھی وہ شخص اس کی عزت خراب نہیں کرے گا۔ وہ یوں ہی آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ کافی رات ہو گئی تھی، سارے مہمان چلے گئے۔ ممانی جان نے تو اسے بلانا بھی گوارا نہیں کیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے ڈر کے دروازے کی طرف دیکھا۔ سامنے نشا کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے پاس آ گئی، کہنے لگی، دیکھو نوشین، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ شاید اب دلاور بھائی کا رویہ تمہارے ساتھ اچھا ہو جائے۔ تم ویسے بھی اتنی پیاری ہو، دیکھنا دلاور بھائی کو تم سے محبت ہو جائے گی، وہ دوبارہ تمہارے ساتھ ایسا نہیں کریں گے۔ نشا نے اسے حوصلہ دینا چاہا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اس کے جانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے چوڑیاں اتارنے لگی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا پھر سے اسے لگا تھا اب کی بار بھی نشا ہے، مگر دلاور کو کمرے کا لاک لگاتا ہوا دیکھ کے اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ آج تو تم میری بیوی بن چکی ہو، آج مجھ سے کہاں بھاگنے کی کوشش کرو گی؟ بہت بھاگ لیا ہے تم نے میری چڑیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے پاس آ گیا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ وہ ڈرتے ہوئے پیچھے ہو رہی تھی۔ اسے اپنے قریب کرتا ہوا اس کی اوپر جھکا۔ نوشین کی سانسیں بند ہونے لگی۔ ضبط سے وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ جیسے ہی وہ اس سے الگ ہوا اس کا چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، اتنا ہی تم برداشت کر لو تو بہت ہے، یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ جلدی سے باتھ روم میں گئی، اپنے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارنے لگی۔ اس کا سارا کاجل پھیل گیا۔ وہ اس کے لمس کو اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ دوبارہ میں تمہیں کبھی اپنے اتنا پاس نہیں آنے دوں گی۔ نکاح کو لے کے اس کی زندگی میں زیادہ کچھ نہیں بدلا، بس اب وہ شخص اس کا شوہر تھا، اس کے قریب آ جاتا تھا۔ اب اسے کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا، کوئی دیکھ بھی لے گا
تو وہ اس کی بیوی تھی، مگر وہ دور رہنے کی کوشش کرتی۔ رات وہ دیر تک کام کرتی رہی۔ ممانی جان کہنے لگی، ایک کپ مجھے چائے بنا کے دے دینا۔ وہ چائے بنا رہی تھی، پیچھے سے دلاور آیا۔ میرے کمرے میں بھی بیگم، اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کے دے جانا۔ دلاور کی بات سن کے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ممانی جان کو چائے دینے کے بعد وہ اوپر والے پورشن میں دلاور کے کمرے کو دیکھنے لگی۔ چائے والا کپ لے کے آ گئی۔ دلاور کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ شرٹ لیس بیٹھا، سگریٹ کے گہرے کش لگا رہا تھا۔ یہ چائے وہ سائڈ ٹیبل پہ رکھ کے جانے لگی۔ جب دلاور نے اس کے بازو سے پکڑ کے کھینچا تو وہ سیدھا اس کے اوپر آ گری۔ آج بالکل نہیں جانے دینا میں نے، جب تک یہ چائے بہت زیادہ گرم ہے، اسے ٹھنڈا ہونے دیتے ہیں، تب تک میں تم سے اپنے حق لے لوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے قریب ہونے لگا۔ دلاور مجھے جانے دیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ بس آج بالکل نہیں رونا، آج تو میں تمہارے آنسو نہیں دیکھوں گا۔ وہ روتے ہی اسے دور جانے کی کوشش کرتی رہی، مگر دلاور کمرے کو لاک لگاتا، اس کے اور اپنے درمیان کے تمام فاصلے ختم کر گیا، اس پہ حق جتاتا، اپنے تمام تر حق وصول کر گیا۔ وہ اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ رات کے 3 بجے اس نے سائڈ ٹیبل پہ پڑا ہوا کپ دیکھا۔ چائے بالکل ٹھنڈی ہو چکی تھی، دلاور کی طرح۔ دلاور مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ آج کی رات میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا، آنکھ کا کونا دباتے ہوئے بولا۔ چلو اب تم اپنے کمرے میں جا سکتی ہو، شوہر کی باہوں میں سونے کا ارادہ ہے۔ دلاور کی بات سنتی، جلدی سے اپنا دوپٹہ اٹھاتی، کمرے سے باہر نکلی اور اپنے کمرے میں آ کے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے بیڈ پہ اوندھی لیٹی، ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ جب اس کا ضبط جواب دے گیا، وہ چلانے لگی، اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ کیوں میرے ساتھ ایسا کیا تم نے دلاور؟ کیوں؟ اس کے دل میں تکلیف ہونے لگی۔ جلدی سے جا کے اس نے شاور لیا۔ فجر کا ٹائم ہو گیا تھا۔ اس نے نماز ادا کی اور کچن میں آ گئی۔ اس کے چہرے کی اڑی رنگت رات کی کہانی بیان کر رہی تھی۔ صبح کی روشنی پھیل چکی تھی۔ رات کا اندھیرا اس کی زندگی کا سیاہ ترین باب بن گیا۔ نشا کچن میں آئی، اس کے چہرے کو لال سرخ ہوتا ہوا دیکھ کے نشا کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ نشا نے اس کی پیشانی کو چھوا۔ تمہیں تو بخار ہو رہا ہے۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ وہ کھانا بناتی ہوئی اچانک سے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اچھا اٹھو، میں بنا دیتی ہوں۔ نشا روٹی بنانے لگی۔ وہ وہیں پیچھے بیٹھ گئی۔ ٹیبل پہ اس نے سر رکھ کے آنکھیں بند کر لی۔ ارے یہ تم کیوں کر رہی ہو نشا بیٹا؟ اسے کیا ہوا ہے؟ ڈرامے شروع ہو گئے ہیں اس کے، ممانی جان نے غصے میں کہا۔ مما اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، جاؤ تم کمرے میں چلی جاؤ، میں کر لوں گی۔ نشا کو اس کی حالت پہ ترس آنے لگا، مگر ممانی جان نے نشا کو ٹوک دیا، اسے کچن سے باہر نکال دیا۔ یہی کام کرے گی، یہاں پہ مفت کی روٹیاں تھوڑی توڑنے آئی ہے۔ وہ اٹھی اور چکراتے سر کے ساتھ روٹی بنانے لگی۔ باقی ناشتہ وغیرہ بنایا، لا کے باہر رکھ دیا۔ ممانی جان میری طبیعت نہیں ٹھیک، میں کمرے میں جانا چاہتی ہوں۔ اسے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ اپنے وجود سے اسے جان نکلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ پورے وجود میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ آئے ہائے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ چہرے پہ اتنے زیادہ رنگ کیوں بکھرے ہوئے ہیں؟ انہوں نے خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر سامنے بیٹھے ہوئے دلاور کو دیکھا۔ انہیں سمجھ تو بہت کچھ آ رہا تھا، مگر سارا غصہ انہیں نوشین پہ آیا ہوا تھا۔ چلی جا کمرے میں، کیوں بچے کے ساتھ اتنے غصے میں بات کرتی ہو؟ مجیب صاحب کی بات سن کے وہ کہنے لگی، یہ بچی نہیں ہے، سارا دن تو یہ میرے ساتھ ہوتی ہے، اچھی طرح جانتی ہوں اس کے کیا چال چلن ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ سن کے مجیب صاحب کے ہاتھ رکے۔ میں جا رہا ہوں، یہ کہہ کے دلاور وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ مما کیوں آپ اس کے ساتھ اتنا برا بیہیو کرتی ہیں؟ آپ کی بھی تو بیٹی ہے، اگر کوئی میرے ساتھ ایسا کرے تو پھر؟ نشا نے انہیں احساس کروانا چاہا، مگر انہیں کہاں احساس ہونے والا تھا۔ وقت گزرنے لگا،
اس کی رنگت بہت زیادہ بدلتی جا رہی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ کمزور سے کمزور ہونے لگی، اس کا سر چکرانے لگتا، وہ زیادہ دیر کھڑی بھی نہیں ہو پاتی۔ آج نشا کے رشتے والوں نے آنا تھا۔ صبح سے وہ کچن میں کھڑی کھانا بنانے لگی۔ وہ بہت زیادہ تھک گئی، پسینے میں شرابور، حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ ممانی جان نے اسے سختی سے منع کیا تھا، جب رشتے والے آئیں تو اپنے کمرے سے باہر مت نکلنا، مگر وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کھانا کھا رہے تھے سب۔ اس کی طبیعت بہت خراب ہونے لگی، بہت زیادہ پیاس لگ گئی۔ اس نے دیکھا کمرے میں پانی نہیں تھا۔ وہ کافی دیر تک بیٹھی رہی، مگر اب جب اس کا ضبط جواب دے گیا تو وہ باہر آئی، کچن کی طرف جانے لگی۔ جب کھانا کھاتی ہوئی عورت کی نظر نوشین کی طرف گئی، بیٹا آپ کون ہو؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا تو مجیب صاحب کے ہاتھ رکے۔ انہوں نے نوشین کی طرف دیکھا، یہ میری بھانجی ہے۔ تو بیٹا آپ اندر کیوں تھی؟ آپ یہاں میرے پاس آ جائیں۔ انہوں نے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ وہ ڈرتے ہوئے ان کے پاس آ گئی۔ بھائی ہمیں تو نشا سے زیادہ آپ کی بھانجی پسند آئی ہے، تو ہم اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ لینا چاہتے ہیں۔ یہ سن کے ممانی جان کا جی چاہ رہا تھا اس کا گلا دبا دے۔ مہمانوں کے جانے کے بعد مجیب صاحب بھی چلے گئے۔ ممانی جان نے جیسے ہی اسے کمرے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا، نوشین کے پیچھے پیچھے آ گئیں، اس کے بالوں سے پکڑ کے سوتار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ وہ فرش پہ جا گری۔ اتنی زیادہ تکلیف اس کے وجود میں ہوئی جو اس کی برداشت سے باہر تھی۔ آنکھیں بند کی تو آنسو گالوں پہ آ گئے۔ اسوا بیگم اسے مارے جا رہی تھی۔ اتنے میں نشا کمرے میں آ گئی۔ مما کیا ہو گیا ہے؟ چھوڑیں اسے۔ اس نے اسوا بیگم کو پیچھے کیا۔ نشا نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مما کیا ہو گیا ہے؟ انہیں یہ پسند آ گئی تھی تو اس میں اس کا تو قصور نہیں ہے نا؟ کیوں آپ ایسی حرکتیں کر رہی ہیں؟ دیکھے تو صحیح اس کی کیا حالت ہو گئی ہے، کتنی زیادہ وہ گھبرائی ہوئی ہے۔ پلیز چلی جائیں یہاں سے۔ اسوا بیگم کمرے سے باہر چلی گئی۔ نشا نوشین کے آنسو صاف کرنے لگی۔ پریشان مت ہو پلیز، وہ نرمی سے بولی۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتی ہوئی اچانک نشا کے بازوؤں میں گر کے بے ہوش ہو گئی۔ اس کا وجود لرز رہا تھا۔ ممانی جان نے دلاور کو کال کی، ڈاکٹر کو لے کے آنے کا کہا۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی اس کا چیک اپ کیا، چیک اپ کرنے کے بعد مسکراتے ہوئے کہنے لگی، دیکھیں آپ بچی کا بالکل خیال نہیں رکھ رہے، ان کی ڈائٹ اچھی کریں، اس کنڈیشن میں تو انہیں بہت اچھی ڈائٹ دینی چاہیے۔ یہ سن کے ممانی جان کی پیشانی پہ پل نمودار ہوئے۔ کیا مطلب؟ اس کی کیا کنڈیشن ہے؟ ڈاکٹر کہنے لگی، دیکھیں یہ حاملہ ہیں۔ یہ سن کے ممانی جان کے ساتھ ساتھ مجیب صاحب کے سر پہ بھی آسمان گرا، جبکہ نشا جانتی تھی یہ سب کچھ دلاور نے کیا ہے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد دلاور غصے میں اس کے پاس آیا، اس کے ہاتھوں پہ لگی ہوئی ٹریپ کو کھینچ کے پھینکا۔ یہ اس گھر میں رہنے کے قابل ہی نہیں، کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے؟ میری بیوی ہوتے ہوئے بتاؤ مجھے، وہ چلاتے ہوئے اسے پوچھنے لگا۔ ممانی جان کہنے لگی، میں تو پہلے دن سے کہتی تھی اس لڑکی کے طور طریقے چال چلن بالکل بھی نہیں اچھے، مگر تم لوگ تو میری بات سنتے ہی نہیں تھے۔ کتنی دفعہ میں نے اسے منع کیا تھا، اکیلی گھر سے باہر مت جایا کرو۔ کئی گھنٹے آپ لوگوں کی غیر موجودگی میں یہ گھر سے باہر رہتی تھی، میں تو اس وجہ سے خاموش رہتی تھی۔ عزت کا سوال ہے، بچی کو چھت ملی ہوئی ہے، مگر نہیں، اسے تو عزت راس ہی نہیں آئی۔ ممانی جان اس کے کردار پہ کیچڑ اچھال رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی، نہیں ایسا کچھ نہیں، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ وہ روتے ہوئے ان کے سامنے ہاتھ جوڑتی رہی، مگر ماموں جان تو کچھ نہ بولے، اپنے کمرے میں چلے گئے۔ دلاور نے اس سے طلاق دے دی اور کہنے لگا، جس کا ہے اسی کے پاس جاؤ، اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ نشا کہنے لگی، ماما ایسے مت کریں، یہ دلاور کا بچہ ہے، دلاور جھوٹ بول رہا ہے، مگر انہوں نے نشا کو بھی خاموش کروا دیا۔ خبردار جو تم نے بولنے کی کوشش کی، مما مجھے وہ بے قصور لگ رہی ہے، پلیز ایسا مت کریں۔ اس نے کتنی دفعہ کوشش کی، وہ جا کے دروازہ کھولتے
وہ باہر بیٹھی مسلسل دروازے پہ دستک دے رہی تھی، مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ سڑک پہ چلتی جا رہی تھی، بڑی سی شال کندھوں پہ تھی، دوپٹہ اترا ہوا تھا، بکھرے ہوئے بال۔ سامنے سے آتی ہوئی گاڑی دیکھ کے اس کا سر چکرانے لگا۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ سائیڈ پہ ہو جاتی۔ اچانک گاڑی کی بریک لگی، مگر پھر بھی ہلکی سی اسے ٹکر لگ گئی۔ بی جان کہنے لگی، دیکھ کے نہیں چلا سکتے؟ دیکھو کون ہے باہر۔ انہوں نے ڈرائیور کو نکلنے کا کہا۔ جلدی سے بی جان بھی باہر آئی اور سامنے بے ہوش لڑکی کو دیکھا۔ جلدی سے اسے گاڑی میں ڈالو، ہسپتال لے چلتے ہیں۔ بی جان بہت زیادہ اس لڑکی کی وجہ سے پریشان ہو گئیں۔ وہ نوشین کو لے کے ہسپتال پہنچی۔ ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرنے کے بعد کہنے لگی، جی آپ کی کیا لگتی ہے؟ وہ کہنے لگی، نہیں کچھ بھی نہیں لگتی، ویسے انہیں کیا ہوا ہے؟ بی جان کی بات سن کے ڈاکٹر کہنے لگی، ان کی کنڈیشن بہت خراب ہے، یہ بہت ویک ہیں، ایسے تو ان کی بیبی کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ سن کے بی جان کو افسوس ہوا۔ آپ ان کا ٹریٹمنٹ کریں، یہ میری پوتی ہے۔ بی جان نے فوراً سے کہا، چلیں ٹھیک ہے، میں نے ڈرپ لگا دی ہے، تو جیسے ہی ہوش آئے گا ہم آپ کو اطلاع دیں گے۔ ڈرائیور وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ چلیں اب؟ کیا مطلب ہے چلیں؟ یہاں پہ اسے چھوڑ کے میں نہیں جانے والی، اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ پتہ نہیں لاوارث بچی ہے، کہاں سے آئی ہے اور اتنی رات کو سڑک پہ کیوں چل رہی تھی؟ آپ کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں کسی ملازمہ کو کہہ دوں گا، وہ یہاں پہ آ جائے گی۔ نہیں نہیں، ہماری گاڑی سے ٹکر ہوئی ہے نا، میں گاڑی میں موجود تھی نا، میں ہوں اس کے پاس۔ وہ خاموش ہو گیا۔ کافی وقت بعد نرس نے آ کے بتایا کہ انہیں ہوش آ گئی ہے۔ بی جان اندر آئی، دیکھا تو وہ تکیے پہ سر رکھے لیٹی ہوئی تھی، آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بچے تم کون ہو؟ بی جان نے محبت سے اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ نوشین، وہ کپ کپاتے ہوئے لبوں کے ساتھ بولی۔ آپ کا گھر کہاں ہے؟ میرا کوئی گھر نہیں، میں ایک یتیم لڑکی ہوں، میرا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، وہ روتے ہوئے بتانے لگی۔ نہیں بیٹا، ایسے نہیں کہتے، تمہارا شوہر کہاں ہے؟ طلاق دے دی ہے اس نے، وہ روتے ہوئے بولی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا گئی۔ اسے روتا دیکھ کے اس کی پشت کو سہلانے لگی۔ اچھا پریشان مت ہو، میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گی، اسے ڈرپ لگی ہوئی ہے۔ بی جان بھی اتنی دیر تک اس کے پاس بیٹھی رہیں۔ صبح صبح اسے لے کے واپس گھر آئیں، ایک کمرہ سیٹ کروا دیا۔ ملازمہ کو بولا کہ اس کا ٹھیک سے خیال رکھے۔ اسے کھانا وغیرہ ملازمہ نے ہی دیا۔ بی جان جب اس کے کمرے میں آئی تو وہ اٹھ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی، میں ایسے مفت میں آپ کے گھر میں نہیں رہنا چاہتی، میں ایک ملازمہ کے طور پہ آپ کے گھر میں رہوں گی۔ چلو ٹھیک ہے، جیسا تمہیں ٹھیک لگے، لیکن ابھی تمہاری ایسی حالت نہیں کہ میں تم سے کسی قسم کے کوئی کام کروا سکوں۔ تمہیں ڈاکٹر نے مکمل طور پہ بیڈ ریسٹ بتائی ہوئی ہے۔ اس کے چہرے پہ مار پٹائی کے نشان اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اس پہ کتنا ظلم ہوتا تھا۔ پریگننسی کے دوران ہر گزرتا لمحہ اس کے لیے تکلیف دہ بنتا جا رہا تھا۔ کبھی کبھی تو اس کا دل کرتا وہ یہ سب کچھ ختم کروا دے، وہ دلاور کے خون کو کیوں پالے، مگر پھر اسے یہ احساس ہونے لگتا یہ تو اس کا اپنا بچہ ہے نا، اسے دلاور سے کوئی لینا دینا نہیں۔ مگر جب اسے تکلیف ہوتی وہ رات رات بھر جاگتی، کمرے میں ٹہلتی، اس کا سر چکراتا، اسے وامٹنگ ہوتی، تب اس کی حالت بہت بری ہونے لگ جاتی۔ کئی ملازمہ اس کے پاس ہوتی تھی۔ بی جان بھی کافی پریشان رہتی تھی۔ آج بھی صبح سے اس کی طبیعت کافی زیادہ خراب تھی، پیٹ میں بھی بہت زیادہ پین ہو رہی تھی۔ وہ بی جان کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ بی جان نے اس کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا۔ بیٹا پریشان مت ہو، بی جان میں ہمت ہار رہی ہوں، میں نہیں کر پاؤں گی، مجھ سے یہ پیدا نہیں ہوگا، وہ روتے ہوئے بولی۔ اس نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ بی جان کہنے لگی، نہیں بچے ہمت نہیں ہارتے، تم تو بہت بہادر بچی ہو نا۔ اسے لگ رہا تھا شاید بی جان نہ ہوتی تو وہ مر جاتی، اتنی تکلیف کبھی بھی برداشت نہ کر پاتی۔ اولاد پیدا کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اس چیز کا اسے آج احساس ہو رہا تھا۔
دیکھو عصبہ، تم اگر میری بیٹی کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہو تو میں بھی تمہاری بیٹی کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ ہم لوگ وٹے سٹے کی بنیاد پہ رشتہ کر لیتے ہیں۔ عصبہ بیگم کو یہ بات اچھی تو نہیں لگ رہی تھی، مگر ان کا بھانجا بہت امیر تھا اور نشا کے لیے اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ رانی بھی تو ان کی بہو بننے لگی تھی، اس سے زیادہ انہیں کیا چاہیے تھا؟ عصبہ بیگم نے فوراً سے حامی بھرتی، کہنے لگی ٹھیک ہے، وٹے سٹے کی بنیاد پہ ہم رشتہ کر لیتے ہیں، لیکن ایسا ہم کبھی نہیں کریں گے۔ ایک نے اپنا گھر خراب کیا تو دوسرے کا کبھی گھر خراب نہیں ہوگا۔ ہاجرہ بیگم کہنے لگی ہاں ٹھیک ہے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے چلنے لگی۔ رانیہ کو لے کے دلاور تو طرح طرح کے خواب سجاتا تھا۔ اس وقت نشا کے دل میں ایک عجیب سا ڈر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ڈرنے لگی تھی اپنے نصیبوں سے، اس کے ماں باپ نے، اس کے بھائی نے جس معصوم کے ساتھ کیا تھا۔ نشا کو ڈر لگتا تھا کہیں ان سب کی سزا اسے نہ ملتی، کہیں اس کے ساتھ مکافات عمل نہ دہرایا جاتا۔ وقت گزرنے لگا، شادی کے دن قریب آ رہے تھے۔ عصبہ بیگم تو اپنی بیٹی کا اچھے سے خیال رکھ رہی تھی۔ خوب شاپنگ کی گئی، انہیں یہ احساس تک نہیں تھا جس کو انہوں نے گھر سے نکالا وہ کہاں گئی۔ وہ ہسپتال کے اسٹریچر پہ لیٹی چیخ رہی تھی، اس کی چیخیں ہسپتال کی در و دیوار سے ٹکرا رہی تھی۔ بی جان باہر اس کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی، زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ ڈاکٹر سے بار بار بی جان نے بولا کہ آپ آپریشن کر لیں، مگر وہ کہہ رہی تھی بچی کی عمر کم ہے، ایسے میں آپریشن نہیں کر سکتی، پہلی بات ہے نارمل ہو جائے گا۔ دیکھیں وہ کتنی تکلیف سے گزر رہی ہے۔ بی جان بہت زیادہ پریشان تھی۔ رات بھر وہ اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کرتی رہی۔ فجر کی آذانوں کی آواز جیسے ہی اس کے کانوں سے ٹکرائی، اس نے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ آج اسے لگ رہا تھا شاید یہ اس کا دنیا میں آخری دن ہے۔ نرس نے ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ کمبل میں لپٹا ہوا بی جان کے ہاتھ میں تھمایا، سرخ و سفید رنگت اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ۔ بی جان تو کب سے اپنے پوتے دامل کے بچے دیکھنے کے لیے ترس رہی تھی، مگر اس بچے کو دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں نمی تیر آئی۔ بچے کے کانوں میں اذان دی گئی، اس کا نام بی جان نے مومن رکھا۔ اس کی تربیت تو میں بالکل اپنے پوتے کی طرح کروں گی۔ بی جان نے اس کی گال کو سہلایا، یہ تو مجھے بالکل اپنے دامل کی طرح لگ رہا ہے۔ بی جان مسکراتے ہوئے اس بچے کو دیکھ رہی تھی، اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پاس بیٹھی ہوئی ملازمہ کہنے لگی بی جان یہ کتنا خوبصورت ہے، دیکھیں اس کی آنکھیں سبز ہیں۔ بی جان اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی، وہ بہت خوبصورت تھا۔ وہ ابھی تک سو رہی تھی، جب اٹھی تو ہسپتال کے کمرے کو دیکھنے لگی۔ بیبی کارٹ میں بچہ نہیں تھا۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میرا بچہ؟ اس نے فوراً سے نرس سے پوچھا۔ نرس کہنے لگی وہ باہر آپ کی دادی کے پاس ہے، انہیں بلائیں نا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ بی جان اندر آ گئی، اس کی گود میں وہ بچہ ڈالا تو وہ سرچاری میں مبتلا ہو گئی۔ اس بچے کو دیکھنے لگی، وہ بہت خوبصورت تھا۔ اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتی شدت سے رو پڑی۔ میں نے بہت مشکل سے پیدا کیا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ مجھے آج پہلی دفعہ احساس ہوا ماں کا درجہ اتنا بلند کیوں ہوتا ہے بی جان۔ بی جان نے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور کہنے لگی تم بہت بہادر ہو۔ بی جان اگر میں اتنی بہادر ہوں تو آپ کی وجہ سے، ورنہ میں کبھی بہادر نہ بن سکتی۔ نشا دلہن بنی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا، حاکم کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے بیٹھی ہوئی اپنی بیوی کو دیکھا۔ شیروانی اتار کے بے نیازی سے اپنا ڈریس اٹھاتا باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ جب باتھ روم سے باہر آیا تو نشا یوں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ کس کے لیے اتنا سج سنور کے بیٹھی ہوئی ہو؟ مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں، وہ غصے میں بولا۔ نشا کا دل چھن سے ٹوٹ گیا، نہ جانے کیا کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگ گیا۔ نشا فوراً سے اٹھ کے اس کے پاس آئی کہ آپ کو مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں، آج ہم نے اپنی زندگی کی شروعات کرنی تھی۔ یہ سن کے حاکم نے اس کی طرف دیکھا۔ تم جیسی لڑکیوں کے ساتھ سیریسلی؟ کبھی تم جیسی لڑکی کو
میں اپنے ساتھ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو پھر طلاق دے دو۔ نشا کی بات سن کے اس نے تماچا نشا کے منہ پہ رسید کیا۔ اگلی دفعہ طلاق کی بات کی تو جان سے مار دوں گا۔ نشا اپنے منہ پہ ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہی تھی۔ نفی میں سر ہلاتی پیچھے ہو گئی، اپنے گھٹنوں پہ سر رکھے اپنی قسمت کا ماتم کرنے لگی۔ جس چیز سے اسے ڈر لگتا تھا آج وہی اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ زیادہ وقت بچہ بی جان کے پاس ہی ہوتا تھا۔ آج حویلی میں معمول سے زیادہ چہل پہل تھی۔ تامل واپس آ رہا تھا۔ بی جان نے کھانا بنانے کا ذمہ اسے سونپا تھا۔ صبح سے اس کا بیٹا بی جان کے پاس تھا۔ وہ بار بار کچن سے نکل کے آتی، پلو سے ہاتھ صاف کر کے مومن کو تھوڑی دیر سینے سے لگا کے ٹہلتی، پھر جا کے کچن میں کام کرنے لگ جاتی۔ ساری انیکسی میں کھانے کی خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھی۔ بی جان آج بہت زیادہ خوش تھی۔ اتنے میں دامل کے آنے کی اطلاع ملی۔ ملازمہ نے اطلاع دی، چلو ٹھیک ہے بیٹا، اب تم اسے لے کے جاؤ، آرام کرو، باقی سب ملازمہ دیکھ لیں گی۔ شکریہ بی جان۔ وہ اپنے بچے کو اٹھاتی اوپر کی طرف چلی گئی۔ دامل جیسے ہی گھر میں داخل ہوا آتے ہی بی جان کے سینے سے لگا تھا۔ بی جان مسکراتے ہوئے کہنے لگی، آ گیا میرا بچہ، چلو سب سے پہلے تو فریش ہو کے آؤ، کھانا کھاؤ۔ فریش ہونے کے بعد کھانا کھایا اور نہ جانے کتنی دیر تک وہ بی جان کے ساتھ باتیں لگا رہا، جب اسے اوپر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ مما کی جان، مومن نہیں تنگ کرو، کیوں اتنا زیادہ رو رہے ہو؟ اسے اپنے سینے سے لگاتی وہ جیسے ہی نیچے آئی تو سامنے اس نے بیٹھے ہوئے دامل کو مکمل اگنور کیا، مگر دامل کی نگاہیں تو اس لڑکی پہ ہی ٹک گئی تھی۔ مما کی جان اس ٹائم پہ آپ کے پاس ہوتا ہے، ابھی مجھ سے خاموش نہیں ہو رہا بی جان، آپ پکڑ لیں۔ وہ منہ بناتے ہوئے بی جان کو پکڑانے لگی۔ وہ اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ بی جان، میں جا رہی ہوں سونے کے لیے، میں بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں۔ یہ کہہ کے وہ اوپر کی طرف چلی گئی۔ اس نے ایک دفعہ دامل کی طرف دیکھا تک نہیں۔ بی جان، یہ کون ہے؟ دامل نے حیرت سے کہا، یہ یتیم اور لاوارث بچی ہے، مجھے بہت اچھی لگی تھی تو میں لے کے آئی، پچھلے 1 سال سے یہاں پہ ہے، لیکن آپ نے تو مجھے کبھی نہیں بتایا۔ کیا بتاتی، بس میں نے کہا تم واپس آؤ گے تبھی بتاؤں گی۔ یہ دیکھو اس کا بیٹا۔ مومن جیسے ہی بی جان کی گود میں آیا تو خاموش ہو گیا۔ وہ اس بچے کو دیکھنے لگا، اتنا خوبصورت۔ دامل کو بچوں سے بہت زیادہ چڑ تھی، وہ کبھی اٹھاتا نہیں تھا۔ آہستگی سے اس نے کہا، بی جان مجھے پکڑائیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، یہ شادی شدہ ہے؟ اس نے تجسس بھرے انداز میں بی جان سے پوچھا اور اس بچے کو دیکھنے لگا۔ شوہر نے طلاق دے کے نکال دیا بیچاری کو، بہت زیادہ معصوم بچی ہے۔ دامل اس بچے کی انگلیوں کو دیکھ رہا تھا، آہستگی سے بوسہ دیا۔ تب بی جان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ دامل ایسا نہیں تھا، مگر اس بچے سے دامل کو اپنائیت محسوس ہونے لگی، اپنے سینے سے لگا لیا۔ بی جان، یہ کتنا خوبصورت ہے، واقعی میں بہت حسین تھا۔ سارے ملازمین اسے اٹھائے رکھتے تھے، وہ سب کو اتنا خوبصورت لگتا تھا۔ ایسے ہی دامل کا بھی وہ پیار لے رہا تھا۔ جیسے ہی اسوا بیگم نے اپنی بیٹی کو دیکھا، اس کے چہرے پہ بنے ہوئے زخموں کو میک اپ سے چھپا دیا گیا تھا، مگر کل رات جو رویہ اس کے شوہر نے اپنایا تھا، اس کے بعد تو اس کی جان پہ بنی ہوئی تھی۔ فنکشن کے بعد اسوا بیگم کہنے لگی، رسم کے مطابق ہم اپنی بیٹی کو لے جائیں گے۔ یہ سن کے حاکم کہنے لگا، کیوں، کس خوشی میں آپ لے جائیں گے؟ میں ان رسموں کو نہیں مانتا، میری بیوی ہے، میرے ساتھ چلے گی، آپ اب اسے بھول جائیں۔ اس نے غصے میں کہا اور اس کے بازو سے پکڑ کے وہاں سے لے کے چلا گیا۔ اسوا بیگم نے ہاجرہ بیگم سے کہا، یہ سب کچھ کیا تھا؟ ہاجرہ بیگم کہنے لگی، بس تھوڑا ضدی ہے نا، اس وجہ سے، لیکن ہم رانیہ کو لے کے جائیں گے۔ وہ نہیں جانے دے رہا تھا، کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ سن کے دلاور کہنے لگا، پھر رانیہ بھی کہیں نہیں جائے گی۔ دلاور کے اس طرح غصہ کرنے پہ رانیہ نے دلاور کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، دلاور مما ہیں، آہستہ سے بات کر لیں، میں آپ کے ساتھ ہی چلتی ہوں۔ نہیں ان کے ساتھ جاتی، لیکن آپ آرام سے بات کریں۔ نہیں کرنی آتی مجھے آرام سے بات، وہ غصے میں بولا۔
یہ کہہ کے دلاور وہاں سے چلا گیا۔ رانیہ کہنے لگی، آنٹی کوئی بات نہیں، میں آپ کے ساتھ آ جاتی ہوں۔ رانیہ خاموشی سے آ گئی۔ دلاور کہنے لگا، اپنے بھائی کو سمجھا لو، ہمارے ساتھ اتنی بدتمیزی سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رانیہ خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ دلاور جو مزید آگے بولنا چاہتا تھا، رانیہ کہنے لگی، بس کر دیں، میں آپ کی باتیں برداشت کر رہی ہوں تو آپ کی عزت کرتی ہوں، اگر میں بولی تو آپ مزید نہیں بولیں گے۔ یہ کہتی وہ چینجنگ روم کی طرف چلی گئی۔ بہت جلد تمہاری اکڑ نکال دوں گا، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ اسے لاؤنج سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ وہ نیند سے اٹھ گیا، آنکھیں مسلتا ہوا اٹھا۔ باہر آیا تو سامنے لاؤنج میں صوفے پہ مومن لیٹا رو رہا تھا۔ اس نے کچن کی طرف دیکھا۔ کچن کی لائٹ چل رہی تھی، شاید وہ کچن میں موجود تھا۔ جلدی سے صوفے کے پاس آیا، مومن کو اپنے بازوؤں میں اٹھاتا اسے تھپکتا ہوا خاموش کروانے لگا۔ تامل کا لمس محسوس کر کے وہ فوراً سے خاموش ہو گیا۔ 2-3 دفعہ ہی تامل کی نوشین کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، جس میں بہت زیادہ ان دونوں کے درمیان بات نہیں ہوئی تھی۔ نوشین جلدی سے کچن سے باہر آئی، اس کے ہاتھ میں فیڈر تھا، اسے تھپک رہی تھی۔ جلدی سے اس کے پاس آئی، لائیں مجھے پکڑا دیں۔ نہیں، آپ کے پاس رونے لگ جائے گا، میں پکڑ لیتا ہوں۔ وہ آپ کے پاس بھی روئے گا نا، میں نے اسے فیڈر پلانا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے۔ اسے آپ رات کو اتنی دیر تک جاگتی ہیں؟ نہیں، میں سو جاتی ہوں، رات کو جب اسے بھوک لگتی ہے نا تو پھر اٹھ جاتی ہوں۔ تامل نے جیسے ہی نوشین کو پکڑایا تو وہ پھر سے رونے لگا۔ دیکھیں، آپ کے پاس رو رہا ہے، میرے پاس خاموش ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے تامل نے دوبارہ سے اسے اٹھایا تو وہ پھر سے خاموش ہو گیا۔ اپنی گود میں لٹاتی اسے فیڈر پلانے لگا۔ وہ ٹکر ٹکر تامل کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھیں، یہ مجھے کیسے دیکھ رہا ہے، جیسے میں اس کا باپ ہوں۔ وہ بے ساختہ ہی یہ کہہ گیا، مگر اگلے ہی لمحے اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے پاس بیٹھی ہوئی نوشین کی طرف دیکھا۔ معذرت اگر آپ کو برا لگا ہو۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ دودھ پینے کے بعد وہ سو چکا تھا، اس کے سینے کو دھیرے دھیرے تھپک رہا تھا۔ آپ اپنے کمرے میں چلی جائیں، میں بیبی کارٹ میں آپ کے کمرے میں لٹا دوں گا، شاید آپ کو نیند آئی ہوئی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ نہیں، میں لیتی جاتی ہوں۔ نہیں، ابھی میں اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، آپ جا سکتی ہیں۔ تامل کی بات سن کے وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ تامل اسے لے کے اپنے کمرے میں آ گیا، سینے سے لگاتا نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ وہ یوں ہی اس کے سینے پہ سو رہا تھا۔ صبح صبح نوشین کی آنکھ کھلی۔ اس ٹائم ہمیشہ مومن رو رہا ہوتا تھا۔ نوشین کی آنکھ کھلتی تھی۔ اس نے جب بیبی کارٹ میں اپنے بیٹے کو نہ پایا تو جلدی سے اٹھی۔ میرا بیٹا مومن کہاں ہے؟ وہ جلدی سے ننگے پاؤں بنا دوپٹے کے باہر نکلی۔ مومن، بی جان، مومن کہاں ہے؟ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ ملازمہ کہنے لگی، وہ صبح بڑے صاحب کے کمرے میں تھا، ادھر ہی ہوگا۔ ملازمہ کی بات سن کے جلدی سے وہ بھاگتے ہوئے تامل کے کمرے میں آئی، جو صبح صبح اس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ سارے کھلونے تامل کے بیڈ پہ بکھرے ہوئے تھے، اور جیسے ہی اس نے دروازے میں کھڑے ہو کے اپنے بیٹے کو دیکھا تو اس کی جان میں جان آئی تھی۔ تامل نے نوشین کی طرف دیکھا۔ سوری، وہ رات کو میں اپنے کمرے میں لے کے آ گیا تھا، لیکن آپ کی حالت تو بہت بری ہو گئی۔ تامل کی بات سن کے وہ جلدی سے اس کے پاس آئی۔ میرے لیے یہ سب کچھ ہے، میری جان ہے۔ وہ اسے اٹھاتی ہوئی اپنے سینے سے لگا گئی۔ وہ اس کی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو دیکھنے لگا۔ اسے لے کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ تامل جلدی سے کھلونے سمیٹنے لگا۔ بی جان تامل کا انٹرسٹ دیکھ رہی تھی۔ دن گزرنے لگے، نشا بالکل خاموش ہو گئی، اور سب کو پتہ چل چکا تھا نشا کے شوہر کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہے۔ وہ مسلسل تکلیف سے گزر رہی تھی، وہ کسی کو بتا نہیں سکتی تھی۔ اسوا بیگم اس کی وجہ سے پریشان رہنے لگی۔ ایک دن اسوا بیگم کہنے لگی، بیٹا تم طلاق لے لو۔ وہ کہنے لگی، نہیں مما، میں نے اس چیز کو قبول کر لیا ہے۔ آپ لوگوں نے جو کچھ نوشین کے ساتھ کیا تھا، یہ سب ان کی سزا مجھے مل رہی ہے۔
اور مجھے صرف اس وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ میں بتاتی رہی تھی وہ بے قصور تھی۔ جب بے گناہ اور پاکیزہ لڑکی پہ آپ لوگ اتنے بڑے الزام لگائیں گے، یہ سب کچھ تو ہوگا نا۔ ابھی وہ باتیں لگی ہوئی تھی جب نشا کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ اس کے بابا جان کی کال تھی۔ اسوا بیگم بھی اسی کے گھر آئی ہوئی تھی۔ موبائل کان کے ساتھ لگایا تو معلوم ہوا دلاور کا بہت بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، سیریس کنڈیشن ہے، ہسپتال میں ہے۔ وہ لوگ فوراً سے ہسپتال پہنچ گئے۔ تامل اور نوشین، میں نے تم دونوں کو اس وجہ سے بلایا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تم دونوں کی شادی کروا دوں۔ تامل نے نگاہیں جھکا لی۔ اس نے تو بی جان سے وعدہ کیا ہوا تھا، اور نوشین کنفیوز ہو گئی۔ اس نے تامل کی طرف دیکھا۔ بی جان میری طرف سے ہاں ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں۔ یہ کہہ کے وہ وہاں سے چلا گیا۔ نوشین بہت زیادہ کنفیوز تھی۔ بی جان مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ دیکھو تمہارا بیٹا ہے، تم نے اتنی زیادہ زندگی تکلیف برداشت کی ہے، اور تمہیں ان سب کے انعام میں میرا پوتا تامل ملے گا۔ وہ تم سے بہت زیادہ محبت کرے گا۔ اگر اس زندگی میں کوئی دکھ دیا تو میں تمہیں اجازت دیتی ہوں کہ تم اسے اپنے ہاتھوں سے ختم کر دینا۔ لیکن بی جان، دیکھو وہ تم سے محبت کرنے لگا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھی ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مرد ذات پہ میں اعتبار نہیں کر سکتی۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ بی جان نے اس کے آنسو صاف کیے، کہنے لگی بس، مجھے لگ رہا ہے کہ اب تمہارے مشکل دن ختم ہو گئے ہیں، اب تمہارے لیے آسانی کے دن آنے والے ہیں۔ تامل تم سے محبت کرے گا، تمہیں بہت زیادہ محبت دے گا، تم دونوں کا اچھا وقت گزرے گا۔ بی جان کی بات سن کے وہ نگاہیں جھکا گئی اور کہنے لگی، بی جان آپ کو جو ٹھیک لگے، بس وہ میرے بیٹے کو قبول کر لیں، انہیں باپ کی محبت دے دیں۔ میں نے کتنا وقت ماں باپ کی محبت کے بغیر گزارا ہے۔ میں نہیں چاہتی میرا بچہ بھی ان سب کے بغیر زندگی گزارے۔ وہ روتے ہوئے ان کے کندھے سے لگی۔ بی جان نے اسے محبت سے تھپکا۔ نہیں میری بیٹی، تم تو بہت بہادر ہو، تم نے اتنا کچھ برداشت کیا، اب جب اچھے دن آئے ہیں تو تم ایسے رو رہی ہو۔ یہ سب تمہارے صبر کا انعام ہے، اور میرے لیے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہو۔ اپنے لیے یہ الفاظ سن کے اسے بہت خوشی ہو رہی تھی، ورنہ اسے ہمیشہ منحوس بولا جاتا تھا۔ جو کچھ ممانی اس پہ الزام لگاتی تھی، وہ سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ اس نے ہر چیز پہ صبر کیا تھا، بس اللہ سے دعائیں مانگی تھی کہ اس کی زندگی آسان ہو جائے۔ گھر میں نکاح کی اور شادی کی تیاریاں زور و شور سے چلنے لگیں۔ بی جان نے نکاح کا کہہ کے پوری شادی کی تیاریاں کروائیں۔ ایکسیڈنٹ کے بعد دلاور دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گیا، چلنے پھرنے کے قابل نہ رہا۔ ڈاکٹرز نے بولا یہ کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ اس کے بعد رانیہ اس سے طلاق لے کے زندگی میں آگے بڑھ گئی، جبکہ نشا کے شوہر نے اسے قبول کر لیا تھا، کیونکہ وہ پہلے کسی اور سے محبت کرتا تھا۔ مگر جب اس نے نشا کے صبر کو دیکھا، ہر بار اس کے پاس لوٹ کے گئی، کیونکہ نشا کے پاس دوسرا راستہ نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی اس کے ساتھ تو مکافات عمل دہرایا جا رہا ہے، مگر ہر بار وہ خدا سے شکوہ کرتی، ہمیشہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ بھائی کے گناہوں کی سزا بیٹیوں کو اور بہنوں کو کیوں دی جاتی ہے؟ مگر اسے احساس ہوا تھا، نہیں، جو ظلم کرتے ہیں ان کو بھی سزا دی جاتی ہے۔ رانیہ زندگی میں آگے بڑھ گئی۔ اسوا بیگم نے بولا، نشا کو بھی طلاق دے دو، تم لوگوں کی بیٹی تو طلاق لے کے چلی گئی۔ مگر دلاور نے بولا، وہ کیوں اپنا گھر خراب کرے؟ دلاور کو احساس ہو چکا تھا، وہ اپنی غلطیاں مان چکا تھا۔ اس نے اپنے باپ کو ساری حقیقت بتا دی۔ وہ بچہ اس کا تھا، لیکن اب اس کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ بس وہ اتنا چاہتا تھا، جو زندگی گزار رہا ہے اس میں وہ ایک دفعہ معافی مانگ لے۔ وہ بار بار اپنی ماں کو کہتا، پلیز اسے کہیں سے ڈھونڈ کے لائیں، میرے دل کو سکون نہیں ملتا، میں سکون سے مرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ وہ آ جائے گی تو میں اس سے معافی مانگ لوں گا، اس سے اتنی بڑی سزا ملے گی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اور مجیب صاحب اور اسوا بیگم کے لیے
یہی سزا کافی تھی کہ ان کا بیٹا کسی قابل نہیں رہا۔ وہ دلہن بنی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ پورا کمرہ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا، مگر وہ بے چین تھی کیونکہ روزانہ اس ٹائم تک تو وہ مومن کو اپنے سینے سے لگا کے سو چکی ہوتی تھی۔ آج مومن اس کے پاس نہیں تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور تامل کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، بال جلد سے سیٹ کیے ہوئے تھے۔ وہ اس کی قسمت میں لکھا گیا تھا۔ وہ نگاہیں جھکا گئی، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا، حق مہر ادا کیا، اس کے ہاتھ میں خوبصورت سا بریسلٹ ڈالا، اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کرنے لگا۔ ماشاءاللہ، آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ وہ اس کے قریب ہوتا، اس کی تھوڑی پہ بوسہ دیا، اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکائی، آنکھیں بند کرتا ہوا بس اسے محسوس کر رہا تھا۔ آج سے 3 سال پہلے جب آپ اپنے کزن دلاور کے ساتھ ایک بار میرے آفس آئی تھی، جب میں نے آپ کو پہلی دفعہ دیکھا، میرا دل آپ کی طرف مائل ہوا۔ میں نے آپ سے بے پناہ محبت کی اور دوبارہ آپ مجھے نظر نہیں آئی، اور آپ کی طلب میں، آپ کی چاہ میں پاگل ہوتا، خدا سے دعائیں مانگتا، کسی معجزے کا انتظار کرتا۔ کاش وہ لڑکی مجھے مل جائے، کاش وہ کہیں سے مل جائے، لیکن قسمت خود تمہیں میرے دروازے تک لے کے آئی۔ وہ اسے محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولیں اور اس سے الگ ہوئی۔ اس کے چہرے پہ حیرانگی تھی۔ بہت مانگا آپ کو اپنی دعاؤں میں، بہت زیادہ۔ تامل کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ تم میرے لیے انمول ہو، تم میرے لیے اتنا قیمتی تحفہ ہو، تم سوچ بھی نہیں سکتی کتنی قیمتی ہو تم میرے لیے۔ وہ اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ بوسہ دیتا اپنی گال پہ رکھ گیا۔ میں تمہیں ہر لمحہ اپنی زندگی میں بہت قریب محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ خدا نے مجھے اس دنیا میں میری محبت عطا کی، مجھے میرا عشق عطا کیا، اس سے زیادہ میں خدا سے کیا مانگوں گا؟ مجھے تو سب کچھ خدا نے دے دیا۔ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا اس کے قریب ہوا، اس کی سانسوں کو قید کر گیا۔ وہ آنکھیں بند کیے اس شخص کی محبت کو محسوس کر رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر تک جھکا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شرم و حیا تھی، اس کے چہرے پہ رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھے نا، میں نے بہت زیادہ دعائیں مانگنے کے بعد آپ کو حاصل کیا ہے، تو میں بس آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، کئی لمحے آپ کو، اپنی محرم کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھ سے جو مانگیں گی میں آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ جب کوئی چیز ہمیں بہت زیادہ تکلیفوں اور دکھوں کے بعد ملتی ہے تو اس کی بہت زیادہ قیمت ہوتی ہے۔ آپ میرے لیے ایسے ہی قیمتی ہو۔ اور وہ لڑکی جس نے ہمیشہ خود کو بے معنی سا انسان سمجھا تھا، جس کو لگتا تھا اس دنیا میں اس کا کوئی کام نہیں، وہ کسی کام کی نہیں، آج اسے پہلی دفعہ احساس ہو رہا تھا وہ کسی انسان کے لیے کتنی قیمتی ہے، کتنا نایاب تحفہ ہے۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ آپ کے تمام دکھوں کو آج سے میں ختم کروں گا۔ آپ کے تمام زخم میری محبت سے بھریں گے۔ آپ پیچھے والے ماضی کو بھول جائیں۔ آپ کی زندگی آج سے شروع ہے۔ اور وہ رو پڑی تھی اس کی ایسی باتوں پہ، اس کی ایسی محبت پہ، بہت شدت سے رو پڑی۔ اس کا ضبط جواب دے گیا، میں آپ کو رونے سے روکوں گا نہیں، کیونکہ آپ بہت بہادر ہو، لیکن بہادر کو بھی رونا چاہیے تاکہ اندر کا غبار نکل جائے۔ روئیں۔ وہ روتی رہی تھی، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد آپ کو نہیں رونے دوں گا۔ میں آپ کی آنکھوں میں سے کبھی بھی قیمتی آنسو بہنے نہیں دوں گا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی، اسے خود سے الگ کیا، آنسو صاف کرتے اس کی سانسوں کو قید کیا، اسے اپنے لمس سے آشناس کرواتا اسے دور ہوا۔ وہ تامل کی پیشانی سے پیشانی ٹکا گئی، دونوں ہاتھ تامل کی گالوں پہ رکھے۔ اسے ایک لمحہ لگا تھا تامل سے محبت کرنے میں، اور شاید یہ عورت کی فطرت میں ہے، جو اسے عزت دے، محبت دے، وہ اسی کی ہو جاتی ہے۔ مجھے ہمیشہ آپ کا بن کے رہنا ہے، اس کی گال سے گال مس کرتے محبت سے بولی۔ وہ مسکرانے لگا۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان تمام تر فاصلے ختم ہو گئے۔ وہ سراپا عشق لڑکی آج اس شخص کے نصیب میں لکھ دی گئی تھی، جس شخص نے اسے بے پناہ چاہا۔
میری جان، یہ صبح صبح کوئی آئے ہیں، میں نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا ہے، آپ لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں، کون آئے ہیں؟ یہ کہتے ہوئے بی جان کمرے میں آئی تو سامنے اسوا بیگم اور مجیب صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کے بی جان نے مسکراتے ہوئے انہیں سلام کیا، ان سے پوچھنے لگی تو پوچھنے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ وہ اس کے ماموں ممانے ہیں۔ دیکھیں، آج تو میں آپ کو نہیں ملوا سکتی، اس کی شادی کروا دی ہے۔ میں نے آپ کو اتنی صبح صبح آئے ہیں تو معذرت کے ساتھ آپ نہیں مل سکتے، میں خود آپ کی بچی کو لے کے آؤں گی اور آپ کا بیٹا اس سے معافی مانگ لے گا۔ اس نے معاف کر دیا تو ٹھیک، لیکن دوبارہ اس کا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ لوگوں نے بہت زیادہ اس بچی کو تکلیف دی، ہم شرمندہ ہیں، ہم اس کی سزا بھگت چکے ہیں۔ تامل گود میں مومن کو لیے اس کے ساتھ کھیل رہا تھا، بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائی ہوئی تھی، پاس میں بکھری ہوئی حالت میں سوئی ہوئی نوشین کو دیکھنے لگا، آہستگی سے ہاتھ بڑھا کے اس کے بالوں کو گالوں سے ہٹایا۔ اس کے چہرے پہ دنیا جہان کی معصومیت اور شرم و حیا کے سارے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی گھنی پلکیں سفید رنگت بہت زیادہ نکھری ہوئی لگ رہی تھی۔ چلو بابا کی جان، اب مما کو اٹھاتے ہیں، اٹھ جائیں بیگم، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا بولا۔ اس کی سانسوں کی تپش کان پہ محسوس کی، آنکھیں کھولی، پہلے دھندلایا ہوا چہرہ نظر آیا، پھر واضح نظر آیا، لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ کل جیسے اس شخص نے اپنی محبت سے آشناس کروایا تھا، وہ تو سرشاری میں مبتلا ہو گئی، اٹھ کے بیٹھ گئی، آہستگی سے تامل کے قریب ہوئی، اس کے کندھے پہ اپنا سر رکھتے ہوئے اس نے مومن کے ہاتھ کو پکڑا تھا۔ مومن نے فوراً سے اس کی انگلی پکڑ لی اور مسکرانے لگا، کھلکھلا رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے تامل کی طرف دیکھا، تامل نے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اپنی آنکھیں بند کر کے ایک دفعہ پھر سے اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی، اس کے گرد بازو حائل کر کے مزید اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، ملازمہ ناشتے کے لیے انہیں کہنے لگی، اف کر دیا نا ہمارا رومانس خراب، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کے وہ بھی دھیرے سے مسکرا دی۔ فریش ہو کے نیچے آئے، بی جان نے ماموں ممانی کے بارے میں بتایا۔ وہ کہنے لگی، میں نے انہیں معاف کر دیا، میں دوبارہ ان کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی، میں کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی، بس انہوں نے مجھے تکلیف دی تھی۔ بی جان نے بھی یہ پیغام بھجوا دیا، وہ دوبارہ کبھی ان لوگوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی، بس اس نے معاف کر دیا کیونکہ اس کے لیے بہت مشکل تھا ان لوگوں کا سامنا کرنا۔ اس کی تمام تکلیفوں کا صلہ اس سے مل گیا تھا، اس کے صبر کا پھل اسے تامل کی صورت میں مل گیا۔ اس کے بیٹے نے جیسے ہی بولنا سٹارٹ کیا، سب سے پہلے اس نے تامل کو ہی بابا جان بولا، اور یہ لمحہ تھا جب اس نے کھل کے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ تامل کی گود میں سر رکھے کہنے لگی، تامل میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، بہت زیادہ۔ تامل نے جھک کے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اس کے ہاتھ پہ بوسہ دیا۔ جتنی آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں، میں اس سے زیادہ کرتا ہوں۔ وہ دونوں اپنے بیٹے کے ساتھ کھیلتے ہوئے ساتھ ساتھ باتیں کر رہے تھے، ساتھ ساتھ ان کے مسکرانے کی، ان کے کہکوں کی آوازیں در و دیوار سے ٹکرا رہی تھیں۔ آج کا ناول آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور کیا اس ناول کا دوسرا پارٹ بھی ہونا چاہیے یا پھر نہیں؟